یہ ایک امید بھرا پیغام ہے واپسی کے راستے کے بارے میں، ایک ایسا راستہ جو ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آئیے اس سفر کو ساتھ مل کر سمجھتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں نا، جب گناہوں کا بوجھ دل پہ بہت بھاری لگنے لگتا ہے، اور یہ ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ چلیے اسی احساس کو پہلے تھوڑا سمجھتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا خیال آیا ہے کہ یار میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں؟ یہ سوچ جب دل میں آتی ہے نا تو ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے، اور یہی مایوسی انسان کو خود سے اور اپنے رب سے دور کر دیتی ہے۔ اور پھر اس سوچ کے بعد ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ اصل میں اللہ کی رحمت کے بارے میں غلط فہمی سے جنم لیتا ہے اور ہمیں اس سے اور بھی دور لے جاتا ہے۔ اور پھر ان سب خیالات کے بعد انسان ایک آخری نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ بس اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں امید دم توڑ دیتی ہے اور واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند نظر آنے لگتا ہے۔ اگر کبھی بھی ایسا محسوس ہوا ہے تو ایک بات جان لیں، اس احساس میں کوئی اکیلا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور یہ جو پیغام ہے یہ خاص انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں امید ہے اور اس میں واپسی کا راستہ ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اسلام کے سب سے بنیادی اور آپ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تصور کی، اور وہ ہے اللہ کی لامحدود رحمت۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی بھی احساس اس کی رحمت سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف اس ایک آیت میں کتنی گہری امید ہے نا؟ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، بے شمار، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت تو پوری کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو اس کی رحمت کے سامنے ہمارے بڑے سے بڑے گناہ بھی کتنے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر اس واپسی کے راستے کا نام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں توبہ۔ آئیے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کتنا سادہ لیکن کتنا گہرا اور طاقتور ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہی پلٹنا ہے۔ تو یہ صرف کچھ الفاظ بول دینا نہیں ہے، نہیں، یہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی طرف واپس آنے کا نام ہے، ایک سچی تبدیلی کا آغاز ہے۔ اور سچی توبہ کے لیے صرف 3 آسان سے قدم ہیں۔ سب سے پہلا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، رک جائیں۔ دوسرا، دل میں اس پر سچی شرمندگی محسوس کریں، ندامت۔ اور تیسرا، آئندہ اسے نہ دہرانے کا پکا ارادہ کریں۔ بس یہی سادہ سے قدم اس کی اصل طاقت ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ آخر کب تک کھلا ہے؟ کیا اس کی کوئی وقت کی حد ہے؟ دیکھیں، دین ہمیں بتاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ صرف 2 حالتوں میں بند ہوتا ہے، ایک تو جب موت کا وقت آ جائے، اور دوسرا جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے، ابھی اسی لمحے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ذرا اس قیمتی لمحے کا تصور کریں۔ ایک بندہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے، تنہائی میں، اس کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہ رہے ہیں، اور وہ اپنے خالق سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ اور اس کے دل اور زبان پہ بس ایک ہی دعا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پتہ ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی پکار سن رہا ہوتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اب سب سے اہم بات، کیا یہ سب باتیں سننا صرف ایک اتفاق ہے، یا شاید یہ رب کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ایک بلاوا ہے، ایک دعوت ہے کہ اب واپسی کا وقت آ گیا ہے؟ تو آج کی اس گفتگو سے 3 چیزیں ضرور یاد رکھیں۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ نمبر 2، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کی معافی ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر کوئی یہ سب سن رہا ہے تو اسے اپنے لیے ایک اشارہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک ذاتی دعوت ہو سکتی ہے کہ وہ واپس بلا رہا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ آج ہی یہ 3 کام کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں جسے صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، پھر دل کی گہرائیوں سے سچی توبہ کریں، اور پھر بس دیکھیں کہ زندگی میں سکون اور مثبت تبدیلی کیسے آنا شروع ہوتی ہے۔
تو دیر نہ کریں، اپنے واپسی کے سفر پر پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔ آئیے سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں، اپنی نیت کا اظہار کریں اور نیچے کامنٹس میں لکھیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا پتہ یہی وہ پہلا قدم ہو